करते हैं बुलेटिन का बाकायदा आगाज। फैसलाबाद जिला पुलिस की पतंगबाजों के खिलाफ क्रैकडाउन की सालाना रिपोर्ट जारी। पतंगसाजों और पतंगबाजों के खिलाफ 1600 FIR दर्ज की गई। 160 पतंगबाजों के खिलाफ हवाई फायरिंग के मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार किया गया। एक साल के दौरान 80,000 पतंगे और 4,000 डोर की चक्कियां बरामद की गईं। गुज़िश्ता 48 घंटों में पतंगबाजों और हवाई फायरिंग के मजीद 895 मुकदमा दर्ज किए गए। गैर कानूनी बसंत पर हवाई फायरिंग करने वाले मुल्जिमान को गिरफ्तार करके 60 हथियार बरामद किए गए। पतंगबाजों की गिरफ्तारी के लिए ड्रोन कैमरों का इस्तेमाल किया गया। फैसलाबाद जिला पुलिस की पतंगबाजों के खिलाफ क्रैकडाउन की सालाना रिपोर्ट जारी। पतंगसाजों और पतंगबाजों के खिलाफ 1600 FIR दर्ज की गईं। 160 पतंगबाजों के खिलाफ हवाई फायरिंग के मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार किया गया। एक साल के दौरान 80,000 पतंगे और 4,000 डोर की चक्कियां बरामद की गईं। गुज़िश्ता 48 घंटों में पतंगबाजों और हवाई फायरिंग के मजीद 895 मुकदमा दर्ज किए गए। जरावाड़ा रोड 119 गाफ बे में ट्रैफिक हादसा, 5 साला बच्चा जाम बहक, मां बाप जख्मी। बिशारत नामी शहरी बीवी यास्मीन और बेटे इब्राहिम के हमरा मोटरसाइकिल पर जा रहा था। वन वे की खिलाफ वर्जी करने वाली कार ने मोटरसाइकिल सवार खानदान को टक्कर मार दी। 5 साला इब्राहिम मौका पर जाम बहक, बिशारत और बीवी यास्मीन जख्मी हो गए। कार सवार मौका से फरार, बच्चे की लाश और जख्मी मियां बीवी हॉस्पिटल मुंतकिल। पुलिस ने कार की तलाश के लिए कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। जरावाड़ा रोड 119 गाफ बे में ट्रैफिक हादसा, 5 साला बच्चा जाम बहक, मां बाप जख्मी। बिशारत नामी शहरी बीवी यास्मीन और बेटे इब्राहिम के हमरा मोटरसाइकिल पर जा रहा था। वन वे की खिलाफ वर्जी करने वाली कार ने मोटरसाइकिल सवार खानदान को टक्कर मार दी। 5 साला इब्राहिम मौका पर जाम बहक, बिशारत और बीवी यास्मीन जख्मी हो गए। कार सवार मौका से फरार, बच्चे की लाश और जख्मी मियां बीवी हॉस्पिटल मुंतकिल। पुलिस ने कार की तलाश के लिए कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। हुकूमत पंजाब का मुफ्त राशन तकसीम का मंसूबा। जिला जंग में 2,21,942 मुस्तहिक खानदानों को राशन पैकेज दिए जाएंगे। पैकिंग का अमल चेक करने के लिए डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद उमैर का दौरा। मजीद तफसीलात जान लेते हैं मोहम्मद रमजान मिर्जा से। जी रमजान। जी बिल्कुल, माह सियाम की आमद है और इंतज़ामिया की जानिब से जो मुफ्त राशन की तकसीम है उसके सिलसिले में पैकिंग का काम जो है वो जारी है। नए तैनात होने वाले डिप्टी कमिश्नर जंग मोहम्मद उमैर इस वक्त जहां जो पैकिंग सेंटर है, वेयर हाउस है, उसका उन्होंने दौरा भी किया है, जहां पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल और एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू की जानिब से उन्हें ब्रीफ भी किया गया। हमारे साथ मौजूद भी इस बात भी करते हैं। सर बताइएगा, मजमूई तौर पर 2 लाख से ज़ायद जो हैं वो रजिस्टर्ड अफराद जो हैं वो घराने मौजूद हैं। पैकिंग का अमल जारी है, कब तक जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन का अमल शुरू होगा और ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से भी इंतजाम जो हैं उनकी इस वक्त क्या सूरत-ए-हाल? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको पता है जैसे कि हुकूमत का एक इनिशिएटिव है, उसके मुताबिक जैसे इंस्ट्रक्शंस आई हैं, हमारी कोशिश है कि हिफ़्ज़ाने सेहत को सामने रखते हुए हम अच्छे तरीके से पैकिंग करवाएं और मेरे अफसरान जो हैं वो इसको देख रहे हैं। जो आउट गोइंग DC साहब है उन्होंने काफ़ी अच्छी प्लानिंग की है, ट्रांसपोर्टेशन का मरबूत प्लान उन्होंने दे दिया हुआ है और जहाँ तक इसकी डिस्ट्रीब्यूशन का ताल्लुक है वो गवर्नमेंट की जैसे इंस्ट्रक्शन आएंगे अकॉर्डिंगली हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जी बिल्कुल, इस हवाले से उनका कहना है कि इस वक्त इंतजामात को हतमी शक्ल दी जा चुकी है, पैकिंग का अमल जो है वो मुकम्मल किया जा रहा है, ट्रांसपोर्टेशन के तमाम तर इंतजामात जो हैं वो कर लिए गए हैं। जो ही हुकूमत पंजाब की जानिब से जो है इंस्ट्रक्शंस आएंगी, जो रजिस्टर्ड अफराद हैं उनके कवायद भी जो हैं वो मुकम्मल कर लिए गए हैं। तकसीम का अमल जो है वो फौरी शुरू कर दिया जाएगा। रमजान मिर्जा अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। डिप्टी कमिश्नर अब्दुल्ला नय्यर शेख ने ताज़ीन आराइश के बाद बुनियादी मरकज़ सेहत का इफ्तिताह कर दिया। अब्दुल्ला नय्यर शेख ने बुनियादी मरकज़ सेहत में दस्तयाब सहूलियात का जायजा लिया। आपको अपडेट करें, डिप्टी कमिश्नर अब्दुल्ला नय्यर शेख ने ताज़ीन आराइश के बाद बुनियादी मरकज़ सेहत का इफ्तिताह कर दिया। अब्दुल्ला नय्यर शेख ने बुनियादी मरकज़ सेहत में दस्तयाब सहूलियात का भी जायजा लिया। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं वकास अहमद बेग से। जी वकास, बताइएगा। आज बिल्कुल, डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद अब्दुल्ला नय्यर शेख ने जिला कौंसिल के ज़ेरे तमाम गटवाला के करीब तज़ीन व आराइश के बाद जो है बुनियादी मरकज़ सेहत का इफ्तिताह कर दिया है। इस हवाले से मैं बता चलूँ कि अब्दुल्ला नय्यर शेख की जानिब से बुनियादी मरकज़ सेहत में न सिर्फ दस्तयाब सहूलियात का जायजा लिया गया है बल्कि रेनोवेशन के तमाम तमीराती कामों का भी जायजा लिया गया है। इस हवाले से अब्दुल्ला नय्यर शेख का कहना था कि मरीजों को इलाज मुआवजे के हवाले से न सिर्फ फराहम की जाने वाली सहूलियात पर मुसलसल नजर रखी जाएगी बल्कि सेहत के शोबे में बुनियादी मराकज़ सेहत जो है वो चूंकि एक बड़ी अहमियत के हामिल है, इसलिए निचली सतह पर मरीजों को इलाज मुआवजे की तैयारी और तेज रफ्तार सर्विसेज जो है
وہ ہیلتھ مراکز کا تھوڑا امتیاز ہے اور اس کو مزید بھی برقرار رکھا جائے گا، جبکہ ضلع کے بنیادی مراکز صحت اور رورل ہیلتھ سینٹر خاص طور پہ جن کی تزئین و بحالی جو ہے ان پر کام جاری ہے، اس پر بھی مزید کام جو ہے نہ صرف جلد تیز کرنے کے حوالے سے اقدامات جاری کیے گئے ہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ عبداللہ نیر شیخ کا یہ کہنا تھا کہ ایسے تمام رورل ہیلتھ سینٹر جن کی تزئین و بحالی جو ہے وہ ضروری ہے یا بلڈنگ میں دیگر تعمیراتی کام باقی ہے۔ وقاص اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ۔ اراضی ریکارڈ سینٹر کے حوالے سے اہم خبر، تحصیل صدر کے موضوع جات کی کمپیوٹرائزیشن میں تیزی، 163 موضوع جات پر کام مکمل، 10 موضوع جات باقی رہ گئے، 30 جون تک مکمل کرنے کا ہدف طے۔ اراضی ریکارڈ سینٹر کے حوالے سے اہم خبر، تحصیل صدر کے موضوع جات کی کمپیوٹرائزیشن میں تیزی، 163 موضوع جات پر کام مکمل، 10 موضوع جات باقی رہ گئے، 30 جون تک مکمل کرنے کا ہدف طے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، اراضی ریکارڈ سینٹر کے حوالے سے اہم خبر سامنے آئی ہے، تحصیل صدر کے موضوع جات کی کمپیوٹرائزیشن میں تیزی۔ ڈپٹی کمشنر ٹوبہ محمد نعیم کی زیر صدارت ستھرا پنجاب پروگرام بارے اجلاس، ستھرا پنجاب پروگرام کے تحت ضلع بھر میں صفائی کی ہدایات جاری، اسسٹنٹ کمشنر سمیت متعلقہ محکموں کے افسران کو روزانہ کی بنیاد پر رپورٹ بھجوانے کی بھی ہدایت کر دی۔ تفصیلات جانتے ہیں مبشر حسن نقوی سے۔ جی مبشر۔ جی بالکل، نو منتخب وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا پہلا اقدام جو ہے ستھرا پنجاب پروگرام بلا شبہ ایک بڑا اقدام ہے، جس سے شہروں میں، دیہاتوں میں، گلیوں اور محلوں میں صفائی کا بہتر جو ہے وہ انتظام ہوگا۔ ٹوبہ ٹیکسنگ کے ڈپٹی کمشنر نے اس حوالے سے ایک اہم اجلاس طلب کیا، جس میں متعلقہ جو افسران تھے ان کو ہدایات بھی جاری کی، ان سے بات بھی کرتے ہیں اور جانتے ہیں۔ سر آپ بتائیے گا کہ ٹوبہ ٹیکسنگ میں دیکھنے میں آیا کہ اوورآل صفائی کی صورتحال پہلے ہی بہتر ہے، کس طرح مزید بہتری کی جائے گی؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، سب سے پہلے تو بہت شکریہ جی۔ بالکل جی، جو نومنتخب وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں محترمہ مریم نواز صاحبہ، ان کا جو سب سے پہلا انیشیٹو وہ ستھرا پنجاب پروگرام ہے، جس کے تقریباً 9 انڈیکیٹرز ہیں، جس میں کچرا ہے، سالڈ ویسٹ مینجمنٹ، اس سے لے کے شہروں کی تمام اربن ایریاز کی اور دیہاتوں کی صفائی ستھرائی، اور وہاں پہ جو لائٹنگ کا بندوبست ہے، جو سڑکوں کے پیچز ٹوٹے ہوئے ہیں ان کو ٹھیک کرنا ہے، واٹر سپلائز کو ٹھیک کرنا ہے، اسٹریٹ لائٹس کو ٹھیک کرنا ہے، اس کے علاوہ مین ہول کورز جو ہیں جو ٹوٹے ہوئے ہیں یا مسنگ ہیں ان کو ریپلیس کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری سیوریج کا سسٹم ہے اس کو بھی ٹھیک بنانا ہے۔ تو ان سب انڈیکیٹرز پہ جی آج ہم نے تمام ضلع انتظامیہ کو، تمام جو ہمارے میونسپل ادارے تھے ان سب کو اکٹھا کیا، اور اکٹھا کر کے تو ہم نے جو چیف منسٹر صاحبہ کی جو ڈائریکشن ہے وہ کنوے کر دی ہیں، اور اس پہ کام شروع ہو چکا ہے، اس پہ ایپ بھی بن چکی ہیں اور اس کی رپورٹنگ میکانزم بھی ہے۔ ہم ڈیلی بیسس پہ یہ جو رپورٹس ہیں وہ انشاءاللہ ہم چیف منسٹر آفس کو، اپنے چیف سیکرٹری آفس کو اس سے آگاہ کریں گے، اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ ہم ٹوبہ ٹیکسنگ کو چیف منسٹر پنجاب کی ہدایت کے اوپر صاف ستھرا بنائیں گے انشاءاللہ۔ سر شہریوں کا کنٹریبیوشن اس حوالے سے کتنا آپ کے لیے اہم ہوگا؟ جی بالکل جی، میں اس سلسلے میں عوام سے بھی اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ صفائی ستھرائی بیسیکلی اگر جس طرح سے ہم اپنے گھر کی صفائی کرتے ہیں تو ہمارے محلے کو بھی صاف کرنا، ہمارے شہروں کو صاف کرنا بھی تمام شہریوں کی کلیکٹیو رسپانسبلٹی ہے، اور اس میں میری بھرپور اپیل ہوگی کہ وہ بھی ہماری صفائی کے عملے کے ساتھ بھرپور تعاون کریں، اور کچرا نہ صرف یہ کہ وہ گلی میں نہ پھینکیں بلکہ جو ڈیزگنیٹڈ پلیسز ہیں وہیں پہ پھینکیں، سو دیٹ کہ وہاں سے ہمیں لفٹنگ میں آسانی ہو۔ اور اس میں ہم انشاءاللہ جی آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ وال چاکنگ بھی یہاں سے ریموو کروائیں گے، اور جتنے بینرز وغیرہ ہمارے پولز پہ لگے ہوئے ہیں ان کو بھی ٹھیک کریں گے، اسٹریٹ لائٹنگ کا نظام بہتر کریں گے، شہروں کو روشن بھی کریں گے اور صاف ستھرا بھی کریں گے۔ جی بالکل، ٹیمیں بلا شبہ پورے ضلع میں موجود رہیں گی، تاہم ایسے شہری جو اپنے علاقے کے نشان۔ مبشر اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ۔ ضلع بھر کے واٹر فلٹریشن پلانٹس کا آڈٹ مکمل، اسسٹنٹ کمشنر نے آڈٹ رپورٹ ڈپٹی کمشنر کو جمع کروا دی۔ رپورٹ کے مطابق تینوں تحصیلوں کے 32 واٹر فلٹریشن پلانٹس فنکشنل ہیں۔ واٹر فلٹریشن پلانٹ کے فلٹر مقررہ تاریخ کو تبدیل کیے جاتے ہیں۔ واٹر فلٹریشن پلانٹس کے فلٹر مقررہ تاریخوں کو تبدیل کیے جاتے ہیں۔ ضلع بھر کے واٹر فلٹریشن پلانٹس کا آڈٹ مکمل، اسسٹنٹ کمشنر نے آڈٹ رپورٹ ڈپٹی کمشنر کو جمع کرا دی۔ رپورٹ کے مطابق تینوں تحصیلوں کے 32 واٹر فلٹریشن پلانٹس فنکشنل ہیں۔ واٹر فلٹریشن پلانٹس کے فلٹر مقررہ تاریخوں کو تبدیل کیے جاتے ہیں۔ یہاں اب آپ کو بتائیں، قومی کھیل ہاکی بدحالی کا شکار، پاکستان سپورٹس بورڈ کی عدم دلچسپی، اسٹیڈیم کا کام شروع نہ ہو سکا، سابق نیشنل ہاکی کھلاڑی نسیم احمد پاکستان سپورٹس بورڈ پر برس پڑے۔ اسی حوالے سے تفصیلات جانتے علی رضا سے۔ جی علی۔
جی بالکل، فیصل آباد کا ہاکی اسٹیڈیم عدم دلچسپی کے باعث بھوت بنگلے کا منظر پیش کرنے لگا، جس کے باعث پاکستان سپورٹس بورڈ کی جانب سے فنڈ بھی جاری کیے، لیکن اس کے باوجود ہاکی اسٹیڈیم کا جو ہے وہ کام شروع نہ کیا جا سکا۔ ٹھیکیدار جو ہے وہ اپنی من مرضیاں کرنے کے بعد وہاں سے رفو چکر جو ہے وہ ہو چکا ہے۔ میرے ساتھ ہاکی پروموٹر موجود ہیں، نسیم صاحب بتائیے گا ہاکی کے لیے کام کیوں نہیں کیا جا رہا؟ پاکستان سپورٹس بورڈ کو فنڈ بھی اس کے جاری کر دیے گئے ہیں، باقاعدہ طور پر ٹھیکیدار کو بھی ذمہ داری ادا کر دی گئی، کیوں اس کو نظر انداز کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ اتنا بڑا شہر فیصل آباد ہے، اس میں یہ ایک آف ٹو ٹف جو لگی ہے نا، وہ بھی پراپر طریقے سے نہیں لگی، اس میں کچھ خامیاں موجود ہیں۔ اور جو مین جو اسٹیڈیم ہے وہ اتنی بڑی بلڈنگ، کروڑوں روپیہ اس پہ لگا ہوا، اس کو یہ کہہ کے بیکار کر دیا گیا کہ یہ بلڈنگ جو ہے نا وہ پوسیدہ ہو چکی ہے، جبکہ میرے خیال میں ایسا نہیں ہے۔ یہ کوئی ملی بھگت ہے، جس کی سازش ہے، جس کی وجہ سے اس اسٹیڈیم کو نکارہ بنایا گیا ہے۔ پاکستان میں اتنے بڑے ٹاپ کے انجینئرز ہیں، ان کو بلایا جائے، اس کا ایسٹیمیٹ لگایا جائے، اتنی جلدی تو یہ پوسیدہ نہیں ہو سکتا۔ تو اتنے سارا کمرشلائز کر دیا گیا، اتنا پیسہ یہاں سے آ رہا ہے، اگر وہ اسٹیڈیم بلڈنگ جو اتنی خطرناک ہے تو ویسے اس کو گرا دیا جائے، یا پھر اس کو اگر وہ ٹھیک حالت میں ہے تو اس کو پاکستان سپورٹس بورڈ نے فنڈ بھی جاری کیے ہیں، سارا کچھ کیا، انہوں نے اپنا سروے بھی کروایا تھا، تو انہوں نے رپورٹ پتہ چلا تھا یہی آئے تھے کہ اسٹیڈیم اگلے 20 سال کے لیے بھی اوکے ہے۔ جب یہ اوکے ہے تو ٹھیک ہے، تو بلڈنگ تو پھر اس میں آف ٹو ٹرف کیوں نہیں لگائی جاتی؟ لگانی چاہیے۔ ایک آف ٹو ٹرف جو ہے وہ پورے فیصل آباد کا بوجھ نہیں اٹھا سکتی، کلب زیادہ ہیں اور ان کو پراپر ٹائم نہیں ملتا۔ اس آف ٹو ٹرف میں بھی صرف 4 دن اویلیبل ہیں، 3 دن کے لیے یہ آف ٹو ٹرف اویلیبل نہیں ہے۔ پانی کا مسئلہ ہے، وہ پنجاب سپورٹس بورڈ کو اس کا نوٹس لینا چاہیے، جو چل رہی ہے نا آف ٹو ٹرف، اس کو پراپر طریقے سے پانی دیا جائے۔ جی بالکل، نہ تو پانی جو ہے وہ دیا جا رہا ہے، نہ اس کے ساتھ ساتھ توجہ دی جا رہی ہے۔ بہت بڑا اسٹیڈیم ہے، بہت بڑی جگہ ہے، لیکن اس کو استعمال نہیں کیا جا رہا۔ فنڈ بھی جو ہے وہ جاری ہو چکے ہیں، لیکن پاکستان سپورٹس بورڈ شاید نیند میں ہے، ان کو شاید دکھائی نہیں دیتا کہ فیصل آباد کا اتنا بڑا اسٹیڈیم جو ہے وہ ویران ہو چکا ہے۔ اگر بلڈنگ ڈینجرس ہے تو اس کو گرا دیا۔ علی رضا اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ۔